عزیز طلباء و طالبات، ہم نے پچھلے موڈیول میں یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اجتہادات خلفائے راشدین کے زمانے میں، خود خلفاء بھی اور پھر بعض دیگر صحابہ کرام کے اجتہادات، یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک ماخذ فقہ، یعنی ماخذ جو فقہ کے مختلف ماخذ ہیں ان میں سے ایک فقہ کا ماخذ یہ بھی تھا۔ اس موڈیول میں ہم چند مثالوں کے ذریعے سے یہ سمجھیں گے کہ وہ کون سے اجتہادات ہیں جو خلفائے راشدین کے اجتہادات تھے اور وہ پھر امت میں باقی رہے، اور یہ اجتہادات جو ہیں یہ اس دور کے مسائل کو حل کرنے میں بہت ممد و معاون ثابت ہوئے۔ اجتہاد بطور تمہید ہم دیکھ لیں تو اجتہاد کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اجتہاد ہی کے ذریعے سے نئے مسائل حل ہوتے ہیں، اور قرآن و سنت میں اجتہاد کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور مجتہد کا بہت مقام و مرتبہ بھی رکھا گیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے کہ اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس اجتہاد میں غلطی بھی کر لیتا ہے تو پھر بھی اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے، اور اگر اس کا اجتہاد درست بیٹھ جاتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ اب خلفائے راشدین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ زندگی کا جو قیمتی ترین وقت انہوں نے گزارا، اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت کی خاص طور پہ اجتہاد کے حوالے سے، تو اس سے خلفائے راشدین بہت ممتاز مجتہد بن گئے تھے۔ اور چونکہ یہ خلفائے راشدین آئندہ چل کے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی تربیت کی ضرورت اس لیے تھی کہ آئندہ چل کے امت کی باغ دوڑ انہی کے ہاتھ میں آنی ہے، اس حوالے سے بھی ان کی جو اجتہادی صلاحیت ہے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکھار دیا۔ پھر اگر اجتہاد کے اصولوں کو ہم اجمالی طور پر دیکھنا چاہیں تو عہد خلفائے راشدین میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ خلفائے راشدین نصوص کی بنیاد پر اجتہاد کرتے تھے۔ قرآن میں غور کیا، اگر قرآن میں کوئی ایسی چیز مل گئی کہ نئے مسئلے کو اس پر قیاس کر کے مسئلہ حل ہو جائے تو وہاں سے حل کر لیا جاتا تھا۔ شریعت کا جو عمومی مزاج ہے اس کو بھی دیکھ لیا جاتا تھا۔ پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں ہمیں ایک چیز بہت واضح طور پر ملتی ہے کہ وہ اہل الرائے سے مشورہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ جو سمجھدار تھے اور وہ لوگ جو اپنے علم اور تقوی کی بنیاد پر رائے دینے کے قابل تھے، جن کو اصطلاحاً اہل الرائے کہا جاتا ہے، ان سے مشورے کا رواج بہت زیادہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، ان سے مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ ایک خاص مجلس شورا ہوا کرتی تھی، جن میں جن صحابہ کرام کا میں نے نام لیا یہ ہوا کرتے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو گویا مشورے کا ایک رواج تھا، اور یہ مشورہ بھی جو ہے یہ بھی اجتہاد کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا تھا۔ پھر قیاس اور استحسان کا استعمال کیا جاتا تھا، اور قیاس اور استحسان کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اور عزیز طلباء و طالبات، یہ بات ہم پہلے موڈیولز میں بھی پڑھ چکے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اجتہاد میں جو ایک اصول ہمیں ریفلیکٹ ہوتا ہوا واضح طور پہ نظر آتا ہے، وہ مصلحت تھی، کہ عمومی طور پہ لوگوں کی مصلحت کس میں ہے، اور یہاں مصلحت سے مراد ہے وہ دینی فائدہ یا وہ دینی حکمت جو دین کے عمومی مزاج اور شریعت کے عمومی مزاج سے صحابہ کرام کو سمجھ میں آتی تھی۔ تو شریعت کے عمومی مزاج، دین کے عمومی مزاج، اور لوگوں کے لیے آسانی کی خاطر جس میں شریعت کا عمومی مزاج اور دین کا عمومی جو مزاج ہے اس پر بھی عمل ہو سکے، یہ جو خاص مصلحت ہے یہ صحابہ کرام کے ہاں، یعنی خلفائے راشدین کے ہاں ہمیں اس دور میں ان کے اجتہادات کے اندر ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ شریعت کی روح کے مطابق ان کے فیصلے ہوا کرتے تھے، اور ظاہری بات ہے، میں نے عرض کیا کہ ضرورت کے وقت وہ مصلحت کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہادات کی اگر بات کی جائے تو ایک بہت بڑا مسئلہ
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خلیفہ بنتے ہیں، اور بہت سارے عرب کے جو قبائل ہیں وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی خلیفہ بنے ہیں اور استحکام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پورے عرب کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ جس نبی پر یہ لوگ ایمان لائے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو بہت سے قبائل ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس موقع کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان سب سے قتال کروں گا، ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور باقی صحابہ کرام بھی ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ابھی لڑائی نہ کیجئے، اس کو ابھی ذرا مؤخر کر دیجئے، ابھی حالات اتنے سازگار نہیں ہیں۔ لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی اس بات کو گوارا نہیں کرتی، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اگر یہ اس اونٹ جس رسی کے ساتھ باندھا جاتا ہے، زکوٰۃ میں جو اونٹ دیا جاتا ہے وہ جس رسی کے ساتھ باندھ کے مدینہ منورہ لایا جاتا ہے، اگر یہ اس اونٹ کی رسی کے دینے کا بھی انکار کریں گے تو میں ان کے ساتھ اس اونٹ کی رسی نہ ملنے پر بھی قتال کروں گا۔ تو گویا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اجتہاد کیا کہ ان کے ساتھ قتال ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ہر اس شخص کے ساتھ قتال کروں گا، ہر اس شخص کے ساتھ لڑائی کروں گا، اس کو دین پر واپس لے کے آؤں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے۔ نماز تو پڑھ لیتا ہے جو بدن کا حق ہے، اور زکوٰۃ جو اس کے مال کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ تو یہ ایک واضح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کی ہمیں مثال ملتی ہے۔ پھر قرآن کو ایک جگہ پر جمع کرنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کی ایک مثال ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو بہت سے مسائل ہیں۔ آپ نے دیوان کا نظام قائم کیا، فوجیوں کا پورا ریکارڈ رکھنا اور مالیات کا پورا ریکارڈ رکھنا، جس کو اس زمانے میں یا بعد کے زمانوں میں بھی دیوان کا نام دیا جاتا تھا۔ تو دیوان کا پورا نظام یعنی ریکارڈ مینٹین کرنے کا جو نظام ہے، یہ ظاہری بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اجتہاد تھا۔ پھر ایک اور اجتہاد جو آپ کا سامنے آیا وہ یہ کہ جب عراق فتح ہوا تو اب مجاہدین جو اس علاقے کو فتح کرنے والے تھے ان کو یہ امید تھی، اور یہ امید ان کی ٹھیک بھی تھی کہ ہم نے یہ علاقہ فتح کیا ہے، لہٰذا یہ زمین ہم سب میں تقسیم کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے اتفاق نہیں تھا۔ آپ نے قرآن کریم میں غور کیا اور سورۃ الحشر کی جو آیات ہیں ان میں غور کیا، کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو دولت ہے وہ تمہارے اغنیاء ہی کے درمیان گھومتی رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں یہ زمین تم کو دے دوں، کل کو کوئی اور زمین فتح ہوگی وہ بھی مجاہدین میں تقسیم کر دوں، تو جو بعد میں آنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے کیا بچے گا؟ چنانچہ آپ نے اپنے اجتہاد سے یہ بات طے کی کہ اس زمین پر جو ان کے مالکان غیر مسلم ہیں انہی کو برقرار رکھا جائے گا، اور یہ زمین مجاہدین میں بطور مال غنیمت تقسیم نہیں کی جائے گی۔ یہ جتنے لوگ ہیں عراق کے رہنے والے غیر مسلم ہیں، ان سے جزیہ بھی لیا جائے گا، جو ان کے بالغ مردوں سے یعنی جزیہ لیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ان سے خراج لیا جائے گا، یعنی زمین جو ان کے پاس رہے گی، اب فتح تو ہو گئی ہے، اس کا لگان اور اس کے اوپر گویا ایک طرح کا ٹیکس جو بہت اچھی خاصی رقم بنتی تھی وہ ہم ان سے لیا کریں گے۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اجتہاد ہے یہ آئندہ چل کے اسلامک اکانومی کا ایک بڑا سنہری اصول بنا، اور ایک اعتبار سے پولیٹیکل اکانومی کا بھی ایک گہرا اور اہم اصول بن گیا، اور اسلامی سلطنت کو اپنے خرچ چلانے کے لیے، باقاعدہ فوجی رکھنے کے لیے اور تمام سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے ایک مستقل ریونیو کی بنیاد یہاں سے پڑ گئی۔ پھر اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے جب شام کی زمینیں فتح ہوئیں تو ان میں بھی اسی اصول کو مد نظر رکھ کے مجاہدین میں وہ زمینیں تقسیم نہیں کی گئیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک اور اجتہاد ہمیں ملتا ہے کہ شراب نوشی اگر ہوتی تھی تو پہلے اس کی کوئی متعین حد نہیں تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک مستقل اور متعین حد رکھ دی کہ حد قذف جب کوئی شخص کسی پر تہمت لگا دیتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگتے ہیں۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ متعین کر دیا کہ اگر کوئی شخص شراب پیے گا تو اس کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں، چونکہ حد قذف بھی اس وجہ سے لگتی ہے کہ اس نے تہمت لگائی تھی، اور یہ جو شراب نوشی کرنے والا ہے یہ جب شراب پیے گا تو اس کو عقل نہیں رہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت میں کسی پر تہمت بھی لگا دے۔ یہ بنیادی طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا اجتہاد تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اس اجتہاد کو بطور قانون کے نافذ کر دیا، تو اس کی نسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی کی جاتی ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہادات میں طلاق ثلاثہ کو نافذ کرنا، کہ 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں دے دی جائیں تو پھر وہ 3 ہی شمار ہوں گی۔ پھر قحط کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں چونکہ قحط پڑا اور اس میں لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، تو پھر لوگ جہاں جہاں پہ اناج موجود ہوتا تھا وہ چوری کر لیتے تھے۔ تو کیا اس چوری کے اوپر حد سرقہ یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ کی جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کیا کہ چونکہ یہ قحط کا زمانہ ہے تو قحط کے زمانے میں جو حد سرقہ ہے یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، اس کو جاری نہیں کیا جائے گا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو مصحف میں جمع کر دیا گیا، یہ بھی ان کا ایک اجتہاد تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کی آبادی چونکہ بہت زیادہ بڑھ گئی، تو آپ نے جمعہ میں ایک اور اذان کا اضافہ کر دیا کہ ایک اذان جو ہے وہ پہلے دی جائے گی اور ایک اذان جو ہے وہ خطبے سے پہلے دی جائے گی، تاکہ لوگ متنبہ ہو جائیں اور وہ نماز کی تیاری کر لیں۔ پھر وقف کے جو اصول و ضوابط ہیں کچھ، وہ بھی ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس موڈیول میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں باقاعدہ اجتہاد تھا، اور عہد خلفاء کے اندر جب ہم اجتہاد کی مثالیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہادات ملتے ہیں۔ اس موڈیول میں ہم نے صرف پہلے 3 خلفاء کے جو اجتہادات ہیں وہ دیکھے ہیں۔ آئندہ موڈیول میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے دور کے جو اجتہادات ہیں ان کو بھی دیکھیں گے۔